میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کے کونین نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک سچا پکا مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ نبی سے محبت اپنے باپ سے زیادہ نہ کر لے، بیٹے سے زیادہ نبی سے نہ محبت کر لے، اپنی ماں سے زیادہ نبی سے نہ محبت کر لے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیا جائے کہ اگر نبی کی محبت ایمان والا بناتی ہے تو اہل نبی کی محبت ایمان کی حفاظت کرتی ہے، ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایمان کے ساتھ اپنی قبر میں جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کے ساتھ آپ کا خاتمہ ہو، کیونکہ کوئی بھی مفتی ہو، کوئی بھی محقق ہو، کوئی بھی محدث ہو، کوئی بھی مصنف ہو، کوئی بھی حاجی ہو، نمازی ہو، غازی ہو، یہ گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ اس کی موت آئے گی تو ایمان کے ساتھ آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ حسن رضا صاحب ہمیشہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، اے میرے مولا تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہمال خیر فاطمہ یا رب۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، یہ کوئی ضمانت نہیں دے سکتا ہے کہ آپ مرو گے تو ایمان کے ساتھ ہی مرو گے، لیکن جب کی رحمت میں بس بھروسہ ہے، نبی یہ کونین کی ذات پہ بس ہمیں ایمان ہے۔ اے میری ملت کے لوگوں، آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ مرو گے تو ایمان کے ساتھ آپ کا خاتمہ ہوگا، لیکن سنیں نبی کے کونین میں آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے ایسے ہی حسین جوڑ کے لیے، حسین سے محبت کرنے والوں کے لیے، علی کے بیٹوں سے محبت کرنے والے کے لیے میرے آقا نے فرما دیا تھا۔ تفسیر حضرت علامہ راضی نے لکھا ہے، نبی کے کونین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اگر کسی کے سینے میں آل نبی کی محبت ہوگی، اگر کسی کے سینے میں علی کے بیٹے کی محبت ہوگی، تو سنو نبی فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت آئے گی تو رب تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائے گا، اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ناز کرو اپنی قسمت پہ، آپ حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، حسین پاک کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہو، تو ناز کرو اپنی قسمت پہ۔ صرف نبی نے نہیں بلکہ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ نبی کے کونین نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کے سینے میں آل نبی کی محبت ہوگی، اگر کسی کے سینے میں حسین کی محبت ہوگی، تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی موت گھر کے بستر پہ ہوگی پھر بھی رب تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا، اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ زندہ باد یا رسول اللہ۔ اگر آپ کے سینے میں واقعی حسین کی محبت ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ کچھ دیر سن لیں، کیونکہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں، ان بڑے بڑے علماء کے سامنے میں اپنی اوقات بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا آپ حضرات کچھ دیر سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، بولے یا حسین، آواز بلند ہونی چاہیے، بولے یا حسین۔ نبی کے کونین فرماتے ہیں کہ اگر اس کے سینے میں حسین کی محبت ہوگی، گھر کے بستر پہ مرے گا، رب تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر واقعی میں آپ حسین کی محبت میں آپ نے یہ جلسہ سجایا ہو، دور و دراز میں سفر کر کے جد و نواز سے آنے والے، اگر آپ واقعی میں حسین کی محبت یہاں لے کر کے بیٹھے ہیں تو آج ناز کرو اپنی قسمت میں، ناز کرو اپنی مقدر پہ۔ نبی فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، صرف اتنا ہی نہیں کہ اگر مرے گا تو رب تعالیٰ اس سے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، بلکہ نبی نے حسینیوں کے لیے جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، ایسے محب اہل بیت کے لیے نبی نے تحفہ دیا ہے، نبی نے انعام دیا ہے۔ آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے نبی کے کونین نے حسینیوں کے لیے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے کہ اگر جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں حسنین کی محبت ہوگی، نبی فرماتے ہیں کہ اگر ملک اللہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اگر فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی روح اس وقت تک نہیں نکالی جائے گی جب تک کہ اسے جنت کی بشارت نہ دے دی جائے، جب تک کہ
دیا جائے، تبھی تو اعلیٰ حضرت پوری زندگی کے دعائیں دیا کرتے تھے۔ اے میری ملت کے لوگوں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے آپ یہاں بیٹھے ہو، حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، تو ایک بات بتا دوں میں آپ کو، میرے آقا ہے نبی کونین ہے، مسجد نبوی سے